الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار زہد اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تقوی اختیار کرو، لوگوں میں زاہد ہو جاؤ گے، قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، مومن ہو جاؤ گے۔ جناب والا ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حسین ترین قبیل میں ایک ایسے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے ذکر کی مہکار سے اپنے روح کو، اپنے وجود کو مہکاتے ہیں انشاءاللہ، جنہیں اللہ نے لطیف روح، مضبوط ایمان اور حسین دل سے نوازا، جو کم سنی کی عمر میں ہی اسلام لائے تھے، اور جن کے سر اقدس پر انصار کے السابقون الاولون ہونے کا حسین ترین تاج سجا، جن کی شہ سواری اس قدر بہترین اور لاجواب تھی ناظرین کہ جن کو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی شہ سواروں کے شہ سوار نے ایک موقع پر بہترین شہ سوار قرار دیا۔ اسی لیے وہ فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہ سوار کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ وہ ایک نہایت اچھے شہ سوار ہونے کے ساتھ ساتھ نیزہ بازی اور شمشیر زنی میں بھی ناظرین کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ عہد رسالت میں ان کا ظاہر ہے چونکہ جوانی کا، شباب کا بھرپور دور تھا، جوانی کے گرم خون نے ان کی رگ و ریشے میں ناظرین غضب کی چستی بھر دی تھی، اور وہ انصار میں ایک دلاور صف شکن کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذرا سے اشارے پر ہر وقت جان کی بازی لگانے کو تیار رہا کرتے تھے۔ یوں کہیے کہ اپنی نوجوانی میں ہی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر بن گئے تھے۔ غزوہ بدر میں ناظرین شریک نہ تھے، احد اور خندق اور تمام غزوات میں شرکت کی، کئی مہمات میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرما کر روانہ کیا، اور کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومتی تھی۔ ناظرین کرام، غزوہ حنین میں لڑائی کے آغاز میں بنو حوازن، آپ جانتے ہیں کہ ان کے ماہر تیر انداز وہاں موجود تھے، وہ اپنی کمین گاہوں سے شدت کی تیربازی کر رہے تھے، تو عالم یہ تھا کہ مسلمانوں کی صفیں جو تھیں وہ اس وقت وقتی طور پر درم برم ہو گئی تھیں، جیسے جنگ احد میں منظر تھا۔ اس نازک موقع پہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزم اور استقامت کا کوہ گراں بن کر ناظرین میدان جنگ میں آپ ڈٹے رہے اور کھڑے رہے۔ صرف چند جانثار صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، جن میں ایک حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آج انہی کا ناظرین ذکر پاک ہے۔ ذی القعدہ 6 ہجری میں ناظرین حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت رضوان میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور وہ اس مقدس گروہ میں شامل ہو گئے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الشجرہ کہہ کر پکارا اور واضح الفاظ میں اپنی خوشنودی کی بشارت عطا فرمائی۔ عہد صدیقی میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ 38 ہجری میں ناظرین خوارج نے علم بغاوت بلند کیا۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جس فوج کے ساتھ فوج کشی کی تھی، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیادوں کے افسر منتخب تھے۔ انہوں نے اپنی شجاعانہ حملوں سے خوارج جیسے سخت گیر جنگجوؤں کے منہ کو مکمل طور پر پھیر دیا، اور اس وقت بھی ثابت قدم رہے جب خوارج کے پے در پہ خوفناک حملوں سے جو مرتضوی فوج تھی ناظرین اس کے قدم کچھ ڈگمگانے لگے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن
सआद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कैस बिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उन जैसे दीगर जितने भी जाबाज थे अपनी सरफरोशी से सूरत हाल को संभालते रहे और शदीद लड़ाई के बाद खारजी लश्कर के परखचे उड़ा कर रख दिए। नाज़रीन करम, हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अकाबिर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की उस मुक़द्दस जमात के रुकन हैं जिनकी जलालत क़द्र और अज़मत किरदार मुसल्लम है। अक्सर खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत भी हासिल रहती थी, जिनकी यानी अंदाज़ा कीजिए कि खिदमत गुजारी के सबब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख़ास हिफाजत की दुआ से भी नवाजा था। उनकी किताब सीरत के नाज़रीन नुमाया अब्वाब में सबकत फ़िल इस्लाम, शौक़ जहाद, हुब्ब रसूल, शुजाअत व बसालत, जज़्वाए हुक़्वत यानी उख़्वत इस्लामी, ईसार, रहम दिली और सादा मिजाजी शामिल थी। लोगों से मोहब्बत और नरम दिली का यह आलम था कि अगर कोई ऐसा जनाजा आ जाता जिस पर कर्ज़ होता तो आप ख़ुद अपने पास से उनका कर्ज़ अदा करते, उनकी खलासी करवाया करते थे। फितरतन बहुत रहीम थे, यानी जानवरों तक पर रहम किया करते थे। एक मरतबा नाज़रीन अपने बेटे के घर गए तो बहू ने वज़ू का पानी रखा, बिल्ली आई, उसने मुंह डाला, पानी पीना शुरू किया। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे भगाने की बजाय बर्तन उसकी तरफ झुका दिया ताकि वो खूब अच्छी तरह पी ले। यानी एक किरदार मैदान जहाद का है और एक किरदार वो है कि अदना सी अदना मखलूक पर भी आप इंतहाई रहीम और करीम। आगाज़ करते हैं हमारे साथ जो शख्सियत यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पहली शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन जनाब मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। दूसरी शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन जनाब अल्लामा मोहम्मद अहमद बरकाती साहब तशरीफ़ फरमाएँ और तीसरी शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन जनाब अल्लामा मोहम्मद अशफाक़ मदनी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। तीनों अब आपको अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और आखिर में मुल्क मारूफ शनाख़ा जनाब उवैस रज़ा साबरी साहब मनक़बत का नजराना पेश फरमाएँगे। जनाब सबसे पहले हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हसीन सा तारुफ़ और नौजवानी की उम्र है, क्या शबाब है और उस शबाब में भी क्या यूँ कहिए कि जज्बा ईमानी, जज्बा शौक़ शहादत और सरवर दो जहाँ से मोहब्बत का जो शबाब है वो अपनी उरूज पर नज़र आता है कि जहाँ पता चला कि सरकार अलैहिस्सलाम के ऊँट जो है वो चुरा लिए गए तो बस फिर इधर उधर ना देखा। वो जो वाक़या हुआ क्या हुआ ज़रा बताइए। दूसरा जो पहली लड़ाई ज़ाहिर है उसमें जो शरीक हुआ और फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने ख़ास तौर पर जो आपको लक़ब अता फरमाया, आगाज़ फरमाइए। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी शान और अज़मत के बहुत सारे पहलू हैं और यकीनन जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के साथ वालिहाना मोहब्बत की लाज़िवाल दास्तानें मिलती हैं, वहाँ दीन के लिए, हक़ के गलबा के लिए जान माल सब कुछ लुटा देने का जज्बा वो भी आपकी ज़ात के अंदर हमें उरूज पर नज़र आता है। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका ताल्लुक़ अंसार से है, बनु खज़रज से, ठीक, और आप भी उसी तरह अस्साबिक़ून अल-अव्वलून में हैं जैसे अहले मक्का में से वो सहाबाए किराम कि जो हिजरत से कबल और उन मुश्किल अदवार के अंदर बल्कि हबशा की हिजरत से भी कबल ईमान लाए तो कुरान मजीद ने उनकी शान बयान की, अस्साबिक़ून अल-अव्वलून फरमाया। तो वहाँ लफ्ज़ आता है मिनल मुहाजिरीन वल अंसार कि अस्साबिक़ून अल-अव्वलून मुहाजिरीन में से भी हैं और अंसार में से भी हैं। तो अंसार में से अस्साबिक़ून अल-अव्वलून कौन हैं? वो जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत से कबल मदीना मुनव्वरा की धरती पर इस्लाम लाए, वो भी अस्साबिक़ून अल-अव्वलून का दर्जा रखते हैं। तो हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंसारी सहाबा में अस्साबिक़ून अल-अव्वलून में से हैं कि आप के बारे में ईमान लाने का जो सन या ज़माना है वो बैअत उक़बा ऊला और बैअत उक़बा सानिया के दरमियान का है। ठीक है। और आप जवानी की उम्र में थे जैसा कि आपने ज़िक्र फरमाया। तो गोया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदीना मुनव्वरा में कदम रंजा फरमाने से पहले ही आप हुजूर की जुल्फ़ों के असीर हो चुके थे और ईमान की दौलत से सरफराज हो चुके थे। तो इस एतबार से आप अंसार में से अस्साबिक़ून अल-अव्वलून की सफ़ में आप खड़े हैं। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी होती है और यकीनन फिर तो बहुत सारी दास्तानें हैं, मोहब्बत की भी, कुर्बानी की भी, जानिसारी की भी। और उन्हीं में से जिसकी तरफ आपने ज़िक्र फरमाया कि ये जो तकरीबन 6 हिजरी के अंदर ये एक छोटा सा मारिका पेश आया, इसको मारिका ज़ी कर्द भी कहते हैं और मारिका गाबा भी कहते हैं। अच्छा। और ये पेश आया था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ ऊँटनियाँ थीं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूध के लिए पाल रखी थी। ठीक है। और उनका अदद कमोबेश 20 बयान किया जाता है। और वो मदीना से मक्का के रास्ते पर
ایک گاؤں تھا، وہاں چراگاہ تھی، تو وہ وہاں پر رکھی ہوئی تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کرام کو وہاں پر ڈپیوٹ کر رکھا تھا اور وہ ان کی نگرانی کرتے تھے. ٹھیک. تو بنو غطفان کے کچھ لوگوں نے وہ اونٹنیاں لوٹ لی، حملہ آور ہوئے. ٹھیک ہے. اور ان کی سربراہی کر رہے تھے عیینہ بن حسن فزاری، اور یہ انہوں نے کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کر تو یہ اونٹنیاں چھین لی اور چھین کر فرار ہونے لگے. تو راستے میں ان کو دیکھ لیا حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے پھر ایک پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر اہل مدینہ کو پکارا کہ یہ واقعہ ہو گئے، اور آواز دی، اور آواز دے کر پھر خود ان کا پیچھا کرنے لگے، تاکہ ان کے پیچھے رہیں گے تو پچھلوں کو خبر دیتے رہیں گے کہ وہ کہاں ہیں. اور ایک بات یہاں پر بڑی دلچسپ وہ یہ کہ وہ جس پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اہل مدینہ کو کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، وہ آواز سب سے پہلے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی. سبحان اللہ. اور ایک اور کمال میں آپ سے عرض کروں اگر آپ اجازت دیں، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے آج جو بڑے سے بڑا اسپرنٹر ہے نا دنیا کا، بڑے سے بڑا تیز دوڑنے والا، اس وقت سب سے زیادہ تیز آپ دوڑا کرتے تھے. سب سے زیادہ تیز آپ دوڑا، سب سے زیادہ تیز دوڑا، آج تک ان کا ریکارڈ کوئی بریک نہیں کر پایا. اور وہ آپ نے بلکہ اس کی کیلکولیشن بھی ایک پروگرام میں میں نے بتائی تھی. جی. تو انہوں نے آواز، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے کچھ صحابہ کرام کو ان کی طرف روانہ کیا. تو ان کے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت ابو قتادہ کو بلایا اور احرم اسدی اور حضرت مقداد، ان کو بھیجا آقا علیہ السلام نے ان کے پیچھے، اور پھر خود بھی چل پڑے. تو اور یہ جب پہنچے تو وہاں پر پھر وہ یہ جو صحابی تھے حضرت احرم اسدی، یہ پیچھے بھاگے ان کے جو ڈاکو تھے اور لوٹ کے لے جا رہے تھے. تو آمنا سامنا ہو گیا تو انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا اور جان اللہ کے حضور پیش کر دی. مگر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جوش ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا. وہ پھر اس قاتل کے پیچھے بھی دوڑے، اور اس کا نام تھا عبد الرحمن غطفانی. تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے دوڑے، اس کو بھی واصل جہنم کیا، اور آقا علیہ السلام کی اونٹنیاں بھی واپس لیں. اور اتنا تیز رفتاری کے ساتھ آپ نے اس معرکہ کے اندر کردار ادا کیا کہ آقا علیہ السلام نے انہیں لقب عطا فرمایا فارس فرسانونا. یہ لقب عطا فرمایا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا گھوڑ سوار، ہمارا شاہ سوار. کیونکہ اس معرکہ کے اندر آپ نے جس قدر دوڑ کر اس اونٹنیوں کو واپس بھی لیا اور اس کو قتل بھی کیا، چونکہ وہ قاتل بھی تھے اور ڈاکو بھی تھے. تو آقا علیہ السلام نے اس قدر ان کو اپریشیٹ کیا، اور یہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. تو آخری جملہ یہ کہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی ذات پر اور دین پر قربان ہونے کے لیے ہر لمحہ یوں تیار رہتے تھے کہ جیسے ان کی کل متاع یہی ایمان اور آقا علیہ السلام کی ذات. آپ یہ دیکھیے، ان کو جان سے محبت نہ تھی، جان کائنات سے محبت تھی. وہ اپنا سب کچھ جو جان کائنات پہ نچھاور کرنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے. غزوات میں شرکت کے بارے میں ذرا لوگوں کو بتلائیے، خاص طور پہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا جو انتخاب فرمایا مختلف مہمات کے لیے، وہ بھی ذرا فرمائیے. اور ایک موقع جیسا کہ میں نے بس سمجھ لیجئے اشارتاً بات کی کہ غزوہ حنین میں بڑا ایک کٹھن مرحلہ جو آ گیا تھا، اس کٹھن مرحلے میں چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں وہ تاروں کی طرح کائنات کے چاند کے ارد گرد موجود تھے. ان میں ایک حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو ذرا بتائیے وہ بہادری اور شجاعت کا جو معاملہ تھا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون. صدق اللہ العظیم. دنیا کے اندر دیکھا جائے تو دو چیزیں آتی ہیں. کچھ لوگوں کا انتخاب ایک رستہ ہوتا ہے، کچھ کا دوسرا. کچھ لوگوں کا انتخاب یہ ہوتا ہے کہ سب سے قیمتی چیز زندگی ہے. ٹھیک ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کا کچھ بھی اصول قانون توڑنا پڑے توڑ دو. بالکل صحیح. اور کچھ لوگوں کے نزدیک زندگی قیمتی نہیں ہوتی بلکہ ان کے لیے ایمان قیمتی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اب جو دنیا والے ہیں وہ ایمان کو بیچ دیتے ہیں دنیا کے بدلے میں، اور جو ایمان والے ہیں وہ دنیا کو بیچ دیتے ہیں ایمان کے بدلے میں. تو اب یہیں سے ڈیفرنس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. ہم نے خرید لیا مومنوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس جنت کے بدلے میں جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور خود بھی شہید ہوتے ہیں، اور دشمن سامنے ہو تو اس کو بھی واصل جہنم کرتے چلے جاتے ہیں. واہ. تو حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار انہی خوش نصیب ہستیوں میں سے ہے جن کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا.
اور اس کی قیمت میں اگر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع ایک مرتبہ نہیں بار بار آیا تو بار بار وہ پہلے سے زیادہ تیار ملے. کیا کہنے کیا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اس قدر مصداق تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے لیے یہ جملہ بول دیا کہ یا اللہ جس طرح ابو قتادہ نے میری حفاظت کی اسی طرح تو اس کی حفاظ فرما، تو اب اس کے بعد ان کی زندگی کی اور کسی گارنٹی کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھی کسی مہم کے لیے بھیجا تو آپ نے کبھی بھی اس سے آگے انکار نہیں کیا، بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر آپ کے فرامین عالیہ پر اپنی ہمت سے بھی بڑھ کر جرأت کے ساتھ عمل کرتے نظر آتے ہیں. چاہے وہ غزوات کی صورت میں ہو، غزوہ احد سے لے کر حنین اور تبوک تک آپ جتنے بھی غزوات آتے رہے سب کے اندر شریک ہوتے رہے. اور اس کے اندر یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ صحابہ کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے، کچھ شاہ سواری کے انداز میں زیادہ تیز جنگ کرتے تھے، کچھ پیدل، اور یہ اتنے پیادہ زمین پہ دوڑ کر جنگ کرنے والے شدت کے ساتھ جنگ کرنے والے تھے کہ اکثر ترین ہم ان کا جب بھی ذکر دیکھتے ہیں تو ان کا پیدل سواروں کے اندر ذکر دیکھتے ہیں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے پہلے کی بات ہے، تو ایک علاقہ تھا نجد کے پاس اخزر کے قریب ذی خشب، تو آپ وہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے انہیں روانہ فرمایا اور وہاں جا کر آپ نے کفار کے ساتھ چھاپا بردار انداز میں جنگ کی. یعنی مطلب ہے کہ ان کو خبر نہ ہو اور یہ رات کو حملہ کر دیں. اور اس کا طریقہ کار یہ رکھا گیا کہ رات پوری سفر کرتے اور دن میں کہیں نہ کہیں محفوظ جگہ پہ خود کو چھپا لیتے کہ آتے جاتے کی نظر نہ پڑے. تو اتنا طویل علاقہ نجد کی طرف جاتے ہوئے آپ نے وہ سفر کیا اور وہاں پر پہنچے تو چونکہ وہ بہت بڑا علاقہ تھا اور وہ لوگ بھی جنگ کرنے میں بہت تیز تھے، تو اس کے باوجود کہ آپ کی تعداد انتہائی مختصر تھی، کوئی 8-10 کے قریب صرف یہ لوگ تھے، اس کے باوجود آپ نے شدت کے ساتھ حملہ کیا اور اسٹریٹجی وہاں پر یہ رکھی کہ یہ جتنے لوگ ہیں اگر کوئی ہم سے نہ لڑے نا تو ہم نے اس سے نہیں لڑنا، جو سامنے آئے گا اس کو چھوڑنا نہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو خود کو ترم خاں سمجھتے تھے، 30 مار خاں سمجھتے تھے، وہ آپ کے سامنے آئے تو ان کو واصل جہنم کیا، اور جو نہیں لڑتے تھے تو یہ بتا دیا کہ اسلام جو ہے وہ ہے کہ جو نہ لڑنا چاہے زبردستی لڑائیاں گلے میں نہیں ڈالتا، بلکہ جو امن کی طرف ایک قدم آتا ہے تو اسلام اس کی طرف 10 قدم بڑھ کر امن کے لیے جاتا ہے. تو اسی لیے آپ نے کسی سے تعارض نہیں کیا. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین کامیابی عطا فرمائی اور وہاں سے مال غنیمت لے کر 2000 کے قریب اونٹنیاں اور 2000 کے قریب بکریاں وغیرہ لے کر آپ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ ہم رکاب قدم قدم پر رہے، جس میں خاص صلح حدیبیہ کا موقع ہو یا آپ نے حنین کی طرف اشارہ کیا. تو میں جنید صاحب آپ کی اجازت سے تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہوں گا اس واقعے کے اندر کہ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ بھاگ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ صرف ایک سراسیمگی تھی. بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ دوسری رائے جو بھی دیتا ہے وہ اپنے دماغ سے دیتا ہے، کتابوں کے اندر بالکل 100%. تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کے پھر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ تنگ جگہ ہیں جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں اور وہ بڑے بڑے پتھروں کے پیچھے ان کا اپنا علاقہ ہے، وہ مورچے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب جب مورچے کے اندر سے آپ کو کوئی فائر کرتا تو یہ مطلب نہیں کہ اب آپ سینہ تان کے چلتے جاؤ اور مرتے جاؤ. بھگدڑ مچنا اور ہے، بھاگنا اور ہے، یہ فرق. تو یہ ان کا ڈیفینسو اسٹائل ہو گیا. تو اس انداز میں لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جو اس وقت بھی اوفینسو رہے، اٹیکنگ پوزیشن میں رہے، تو ان میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ. بالکل ٹھیک. تو ایک مسلمان کے ساتھ، صحابی کے ساتھ ایک بہت ہی انتہائی تنومند قسم کا مضبوط جسم کا کافر جو ہے وہ جنگ لڑ رہا تھا. تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ اس کو کہیں نہ کہیں شہید نہ کر دے، تو آپ نے وار کر کے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا. اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ کٹے ہاتھ کے باوجود آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آگے نکلا، لیکن وہ خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے وہیں گر گیا. آپ کو دوسرے وار کی نوبت نہ آئی، وہ گرا تو آپ نے واصل جہنم کر دیا. اب اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ کر آگے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. آپ نے اس کا مال و اسباب نہیں لیا، اس کو ویسے ہی قتل کر کے واصل جہنم کر کے آپ وہاں سے نکل آئے. تو بعد میں حضور علیہ السلام کا ایک اعلان تھا کہ جو جس کو قتل کرے گا اس مقتول کا مال و اسباب اس مسلمان کا ہے. تو وہاں پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی حضور میں نے اس کو قتل کیا تھا، اس کا سامان کسی اور نے اتار لیا ہے، تو آپ کے حکم کے مطابق اب مجھے ملنا چاہیے. یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو قرآن پاک نے فرمایا
فرمایا کہ ایمان والو ان تعدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں اس کے اہلوں کو پہنچاؤ. تو یہاں پہ آپ نے یہ کیا کہ جب اس کو مال ملا ہے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ بولا کہ یہ قریش کی چڑیاں یہ مال لیتے جائیں اور مصطفیٰ کے جانثار شیر جو ہے محروم ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا حضور ان کو انصاف کا عطا کیا تقاضا. جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے پھر ان کو وہ مال و اسباب بہترین، عطا کیا. کمال نقشہ آپ نے پیش کیا. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کا شرف اس کائنات کا سب سے بڑا شرف ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اس کائنات کی جو سب سے اعلیٰ و عرفہ جو ہے وہ جاب کیا ہے، تو وہ جاب تو میسر آ گئی. جن کو جاب کرنی تھی وہ جاب کر کے جو ہے اب سکون سے تشریف فرمایا اپنی مزار پر انوار میں، جن میں صحابہ کرام کی قبیل ہے. یہی خدمت گزاری کا شرف جو ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نصیب ہوا. تو وہ کیا واقعہ تھا، بڑا حسین ایک واقعہ، اور خاص طور پر اس کے بدلے میں جو آپ کو دعائے رسول ملی، محبت رسول ملی صاحب، اس کا تو کیا ہی کہنا، فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ کائنات کے اندر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ محبت حضرت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرنی ہوگی. اور اس اصول کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ آپ کو صحابہ اکرام کے اندر نظر آئے گا. انہوں نے حضور جان رحمت علیہ السلام کے ساتھ اس قدر محبت کی کہ ان کی رگ میں اور روئے میں وہ محبت دکھائی دیتی ہے. ان صحابہ کے صف میں جو ہے وہ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آتے ہیں کہ اس کائنات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا تو آپ کے خدام کا بھی ذکر ہوگا. اور خدام کی فہرست کے اندر جو ہے وہ بہت آگے نظر آتے ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کم سنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اس کے بعد کوشش رہی کہ لمحہ لمحہ حضور کی خدمت میں گزرے. آپ کی شب بھی حضور کے پاس گزری، دن بھی حضور کی خدمت میں گزرے. اور پھر ایک سفر میں حضور جان رحمت علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک جگہ جب آپ نے قیام فرمایا تو دیگر ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ پانی کو تلاش کر لو تاکہ صبح جب ہم سفر کریں تو ہمیں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، وضو کے معاملات اور دیگر چیزوں کے اندر ہمیں کسی طریقے کا کوئی معاملہ درپیش نہ ہو. تو وہ سبھی مختلف چیزوں کو، پانی کو، لکڑیوں کو جمع کرنے کے لیے وہاں سے چلے گئے. لیکن حضرت ابو قتادہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی شخصیت ان کے ذہن میں، ان کی فکر میں، ان کے تصور میں ہر وقت رہتی تھی. تو آپ نے سوچا کہ میں اگر تلاش کرنے چلا گیا تو حضور جان رحمت علیہ السلام کی خدمت میں کون رہے گا. آپ وہیں رک گئے اور نبی پاک علیہ السلام رات کا وقت ہے، آپ اپنے کجاوے پر تشریف فرما ہیں. حضور جان رحمت علیہ السلام استراحت فرما رہے ہیں اور آپ کے کجاوے کو اپنے کندھے کا سہارا دے کر ساری رات حضرت ابو قتادہ وہیں ٹھہرے رہے. جب صبح کا وقت ہوا، سحر کا وقت ہوا، حضور جان رحمت علیہ السلام دیکھیں کتنی خوش بختی کی بات ہے، کسی کا نام حضور کی زبان پر جاری ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے. تو جو حضور فخر عالم جان موجودات علیہ السلام کی دعا جس کو ملی وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من ھذا، یہ سہارا دینے والا، ٹیک دینے والا یہ کون ہے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور آپ کا غلام ابو قتادہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کب سے، اب حضور جان رحمت علیہ السلام تو جانتے ہیں لیکن محبت کی باتیں، کب سے ایسے کھڑے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور رات بھر جو ہے آپ کی خدمت کا موقع ملا ہے، میرے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ پوری رات. حضور فخر عالم جان موجودات علیہ السلام نے یہ کرم نوازی فرمائی. دیکھیں آپ تو دشمنوں کو بھی نوازتے ہیں اور جو خدمت کرے اس کو کتنا نوازیں گے اس کا اندازہ کوئی بھی عالم نہیں لگا سکتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ جس طرح ابو قتادہ نے تیرے نبی کی حفاظت کی ہے تو بھی ابو قتادہ کی حفاظت فرما. اور اسی طریقے سے غزوہ ذی قرد میں ایک دعا آپ کو ملی. آپ نے جب حضرت ابو قتادہ کو دیکھا کہ اتنی محبت سے اللہ تعالیٰ کے نبی کی خدمت میں
میں یہ مصروف ہیں تو آپ نے اس وقت کہا تھا اے ابو قتادہ افلح وجہک، تیرا چہرہ کامیاب ہو گیا، واہ 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 تیرا واہ چہرہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اور اللہ۔ اس کے بعد آپ نے ایک دعا یہ بھی ارشاد فرمائی تھی اللہم بارک لہو فی شعرہ و بشرہ، اللہ اس کے بالوں میں بھی برکت دے دے اور اس کی جلد میں بھی برکت عطا سبحان فرما۔ اللہ۔ 70 سال کی عمر میں بھی آپ کے بالوں اور جلد پر بڑھاپے کے آثار موجود نہیں تھے۔ بھئی یہ معجزہ نبی ہے، یہ معجزہ ہے حضور فخر عالم علیہ السلام کی دعا کی یہ برکت ہے۔ واہ۔ تو نبی پاک جان موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دیکھا غزوہ ذی قرد میں کہ زخم لگا ہوا ہے، تو آپ نے کہا ابو قتادہ یہ کیا ہوا ہے؟ کہا حضور یہ لڑتے ہوئے مجھے تیر لگ گیا ہے، اس کا زخم ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ذرا قریب آ، کتنی بڑی بات ہے، حضور فرمائیں کہ ذرا قریب آ، اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نبی کریم کے قریب ہوئے تو حضور جان موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک اس زخم پر لگایا تو حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں درد بھی چلی گئی، زخم کے آثار بھی چلے گئے اور کوئی تکلیف باقی نہ رہی۔ حضرت ابو قتادہ نے بتا دیا کائنات عالم میں کوئی بھی شخص اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنی عقل و فکر میں حضور کی ذات کو بسا لے، اپنے تصورات میں حضور کی یادوں کو بٹھا لے، اپنی عقل کو حضور علیہ السلام کا غلام بنا لے، اپنی طبیعت کو حضور پہ فدا کر دے، اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کا کر دے، تو یہ بات یاد رکھیں پھر کائنات بھی اس بندے کی ہے اور قیامت کے دن کی عزتیں بھی اس بندے کی ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخواہ موجود ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اویس رضا صابری صاحب۔ ابو قتادہ کو شرف صحبت شہ جہاں کا عطا ہوا ہے۔ ابو قتادہ کو شرف صحبت شہ جہاں کا عطا ہوا ہے۔ نبی سے سچی وفا کے صدقے، نبی سے سچی وفا کے صدقے ملی خدا کی انہیں رضا ہے۔ وہ شاہ سوارے رسول اکرم غلامی شاہ سے ہیں معظم۔ وہ شاہ سوارے رسول اکرم غلامی شاہ سے ہیں معظم۔ ابو قتادہ نے اپنا سب کچھ، ابو قتادہ نے اپنا سب کچھ ہی وقف دین نبی کیا ہے۔ ہر ایک غزوہ میں جان لٹانے کو آگے آگے رہے ہمیشہ۔ ہر ایک غزوہ میں جان لٹانے کو آگے آگے رہے ہمیشہ۔ کرم یہ کتنا ہے ان کو حاصل، کرم یہ کتنا ہے ان کو حاصل، حبیب رب کی ملی دعا ہے۔ ابو قتادہ کے دل میں ساجد
ابو قتادہ کے دل میں ساجد ولائے حیدر رچی ہوئی ہے، جبھی خوارج کے سامنے وہ، جبھی خوارج کے سامنے وہ شجیع عالم رہا کھڑا ہے۔ ابو قتادہ کو شرف صحبت شہ جہاں کا عطا ہوا ہے، نبی سے سچی وفا کے صدقے، نبی سے سچی وفا کے صدقے ملی خدا کی انہیں رضا